ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، اور جو یعشو غفلت برتتا ہے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نقیض، تو ہم مسلط کر دیتے ہیں، لہو، اس پر، شیطانا، شیطان، نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہوا، تو وہ شیطان، لہو، اس کا، قرین، ساتھی بن جاتا ہے، فہوا لہو قرین، تو وہ شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام نامی آتا ہے، جہاں جہاں، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، شیطان وہاں نہیں ٹھہر سکتا، شیطان وہاں نہیں رک سکتا۔ اللہ رب العزت کا نام، اللہ رب العزت کا تذکرہ جہاں پہ ہوتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دعا نہ پڑھے، کھانا شروع کریں، اللہ کا نام نہ لے اس پر، تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتلائی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ تھوڑی دیر کے بعد ہنس پڑے، تو صحابہ کرام پوچھ لیا کرتے تھے اپنے علم کے لیے کہ ہمیں بھی پتہ چلے، کوئی اہم بات تھی، کوئی اہم وجہ تھی، تو پوچھا اللہ کے نبی آپ کس بات پر ہنسے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو ساتھی تھا نا، یہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، شیطان اس کے ساتھ آگے شامل ہو گیا، اس کو درمیان میں یاد آیا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے درمیان میں اللہ کا نام لیا، جو ہی اللہ کا نام لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ قے کرتا ہوا بھاگ گیا وہاں سے۔ اسی لیے ہمیں ہر جگہ کے بارے میں وہ دعائیں سکھلائی گئی ہیں جن میں اللہ کا نام نامی ہے، جس کی برکت سے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ چنانچہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے باقاعدہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم شیطان سے اور اس کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ جب کوئی شخص رات کو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے باقاعدہ، تو اگر وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا نام لیے بغیر دعا ہے نا گھر میں داخل ہونے کی، وہ نہیں پڑھتا، ایسا ہی داخل ہو جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا آؤ بھی رات گزارنے کا بندوبست ہو گیا ہے، آج کی رات ہماری اس گھر میں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ کھانے پہ بیٹھے ہیں اور کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیں، تو شیطان کہتا آؤ رات کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب اس چیز کو آپ وسیع کرتے چلے جائیں کہ جہاں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا تذکرہ جس چیز میں نہیں ہوتا، اس چیز کے اندر شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں احتیاط سے، بڑی احتیاط سے یہ حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ ازدواجی معاملات میں مشغول ہے، اور اس میں اس نے وہ جو دعا ہے وہ نہیں پڑھی، تو شیطان ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، شیطان ان کے ساتھ۔ اب انسان جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا کلام، قرآن، ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، اتنا وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے۔
جب اذان ہوتی ہے نا تو اذان کے کلمات سن کر، وہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ شیطان بھاگتا ہے، اور اس طرح بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح بھاگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو شیطان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح قوموں کی اجتماعی زندگی، اگر وہ اللہ کے ذکر، اب ذکر جو ہے نا یہ قرآن کے لیے، یہ لفظ قرآن کے لیے بھی آتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو اگر قوموں کے اجتماعی معاملات میں اللہ کا نام، اس کا ذکر، اس کے احکام نہیں ہے، تو پھر وہاں پر شیطانی اثرات اور شیطانی تسلط قائم ہو جاتا ہے۔ تو انفرادی سے انفرادی اور اجتماعی سے اجتماعی معاملے پر یہ قرآن کی آیت یہ سب کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اعراض کرتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، قدم قدم پر نا ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہر قسم کے شیطانی اثرات سے انسان محفوظ ہو، کیونکہ شیطان ہر جگہ گھسنے کی کوشش کرتا ہے، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کمائی میں، اولاد میں، گھر بار میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں شیطان جو ہے وہ اپنا اثر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کا نام نامی اور اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھلائی ہوئی دعائیں وہ شیطان کا راستہ روکتی ہیں۔ اور تو کفر سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ تو کفر سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اس لیے تو خنزیر عام ہے، اس لیے تو شراب عام ہے۔ اب دیکھیں نا ان کے اجتماعی نظام کے اندر، آپ دیکھیں وہ تو ہے شیطان کے ماتحت چل رہا ہے، وہ تو بے حیائی وہاں عام ہے۔ ہاں کچھ وہ انسانی سہولیات کے حوالے سے انہوں نے آسانی کی کوشش ضرور کی ہے۔ اب آپ نے بات چھیڑ دی ہے تو میں تھوڑا سا اس پر بات مزید کر لیتا ہوں۔ آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ان لوگوں کے لیے، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت آبرو محفوظ، ہر چیز کی ذمہ دار گورنمنٹ کرے گی سب کچھ، ساری۔ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی معذور ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو پورا سپورٹ کرتی ہے، بچوں کی تعلیم ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، میڈیکیشن ہے، سب کچھ گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے تو جنت بن گئی، ان کو تو مزے سے خوشی سے رہنا چاہیے، ان کو تو وہ موت سے بھاگنا چاہیے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ شرح خودکشی کی جو شرح ہے وہ ان ممالک میں بے انتہا زیادہ ہے، اور پاکستان جیسا ملک، میں اپنی بات کر رہا ہوں فی الحال، اور بھی ممالک ہوں گے لیکن میں چونکہ یہاں کا رہنے والا ہوں، یہاں کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو یہاں تو ہر دوسرے بندے کو خودکشی کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود، تمام تر کمیوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود ان کے مقابلے میں عشیر بھی نہیں ہے خودکشی کی شرح۔ اور جہاں پر خودکشی ہے بھی ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے دین سے آپ کو دوری اور غفلت ملے گی۔ کسی قاری صاحب کو آپ نے دیکھا خودکشی کی ہے؟ آپ نے کہیں سنا ہو قاری صاحب نے خودکشی کی ہے؟ حالانکہ بیچارے اس معاشرے کے سب سے غریب ترین لوگ ہوتے ہیں، غریب ترین لوگ، بچے ماشاءاللہ 6-7 ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ماہانہ آمدنی میں آج کی اس معاشرے کی اب کی بات کر رہا ہوں 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، 5-6 بچے، 20-25 ہزار، یہ کیا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کو دیکھا خودکشی کی؟ ان کا کمال نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی برکت سے۔
علم والا آپ، میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، علماء میں سے آپ دیکھ لیں خودکشی کی ہو، آپ کو شاید 1 کروڑ میں 1 ملے، 1 کروڑ میں 1 ملے شاید. ان کو مارنا پڑتا ہے، ان کو قتل کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس کچھ زندگی کے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں. چونکہ میں اس فیلڈ سے بہرحال کسی نہ کسی طرح حد تک واقف ہوں، میں تو جانتا ہوں ان کے وسائل بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں. خوش آپ نہیں سنیں گے کہ کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو، مفتی صاحب نے خودکشی کی ہو، حالانکہ ان کے وسائل بہت کم ہیں. کوئی 2-4 آپ کے سامنے آگے ہوں گے ذرا اچھے حالت میں، ورنہ اکثریت. لیکن آپ نہیں سنیں گے خودکشی کی انہوں نے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی کمال ہے، ان کی زندگی میں اللہ کا نام، اللہ کا قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، نماز، یہ سب جاری ہے، اس کی برکت ہے. اور ایسے لوگ آپ بہت تعداد میں سنیں گے، خوشحال ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خودکشی کر لی. ابھی یہ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، ہمارے اس ملک کا امیر کبیر ترین انسان، ارب پتی نے کھرب پتی، اس کے بھائی نے خودکشی کی، اور وہ بھائی بھی ارب پتی. جی نام نہیں لیتا میں، آپ جانتے ہوں گے، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. ارب پتی نے کھرب پتی. وہ جو یہ پاکستان PSL چلتی ہے نا، تو فرنچائز خریدتا ہے، وہ ٹیمیں خریدتا ہے، وہ اربوں لگاتا ہے. تو وہ کتنا امیر ہوگا؟ خودکشی کی. میں آپ کو اس طرح کی ایک نہیں 20 مثال دے سکتا ہوں. کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں آپ، جب آپ اللہ سے دور ہوں گے، شیطان کے قریب ہوں گے. شیطان کیا پیدا کرتا ہے؟ شیطان خدشات پیدا کرتا ہے، شیطان شک پیدا کرتا ہے، شیطان بے یقینی پیدا کرتا ہے. ان چیزوں سے پھر انسان کے اوپر ڈپریشن بڑھتا ہے، اور انسان یا برائی کی طرف جاتا ہے یا پھر انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے. تو وہاں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں مرنے کے لیے لوگ. بلکہ گورنمنٹ نے تو یہ سوچ کر کہ چلو یہ لوگ مرنا ہی چاہتے ہیں نا، گورنمنٹ نے اس کے لیے بھی ادارے بنا دیے. آؤ بھائی، کس نے خودکشی کرنی ہے؟ جی میں نے کرنی ہے. اوکے، آپ کی فلاں ڈیٹ ہے، فلاں دن آ جانا. آپ کے لیے آسان ترین موت، ہم کوشش کریں گے آپ کی موت آسان ترین ہو. یعشوان ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور وہ شیطان پھر ان کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، غیر مسلم، ان کی انفرادی زندگی جا کے دیکھیں، پریشان، اپسیٹ زندگی. جی، اور آپ کی فیلڈ ہے، ویسے معذرت کے ساتھ میں بات کرنے لگا ہوں، سب سے زیادہ وہ ہے نا نیند آور اشیاء، گولیاں، میڈیسن، کون کھاتا ہے؟ غیر مسلم کھاتے. نیند نہیں آتی، سکون نہیں زندگی میں، نیند نہیں آتی، زندگی میں سکون نہیں ہے. وَمَن يَعْشُ عَنْ، حالانکہ وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے ان کے پاس مرنے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کو خرچہ پورا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کرے گی پورا. علاج کے پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ کرے گی. بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کرے گی. اچھا، ہمارے ہاں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کرے، کچھ نوجوان جو ہیں وہ جذبات میں آ کر، جی میرا فلاں جگہ رشتہ نہیں ہو رہا تو میں خودکشی کر رہا ہوں، وہ اس پر بھی خودکشی کر لیتے ہیں. وہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، ہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. انہیں ہر وقت ہر رشتہ اویلیبل ہے، پھر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود خودکشی کی شرح حد سے زیادہ ہے. سارے اسلامی ممالک ایک طرف، اور کوئی ایک کفریہ ملک، چل امریکہ کو لے لیں ایک طرف، امریکہ میں سارے اسلامی ممالک کی مجموعی شرح سے امریکہ میں شرح زیادہ ہوگی. میں ایک ملک کی بات کر رہا ہوں. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اور وہ شیطان پھر اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ لوگ اور یہ جو شیطان ہیں، لَيَصُدُّونَهُمْ، ان کو روکتے ہیں،
عن السبیل، سیدھے راستے سے. اور یہ جو شیطان ہیں وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ، اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی شیطان نے اس حد تک ان کا ذہن معوف اور مسخ کر دیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باطل پر ہونے کے باوجود ہم حق پر ہیں. حتی، یہاں تک کہ اذا، جب جاءنا، یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے. جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، قال، تو وہ شخص کہے گا یا لیتا، اے کاش، بینی، میرے درمیان، وبینک، اور تیرے درمیان. شیطان سے کہے گا وہ شخص، اے کاش میرے اور تیرے درمیان، بعد المشرقین، بعد فاصلہ، دوری، المشرقین مشرق مغرب، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، دوری ہوتی. فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی تھا. فبئس القرین، تو بہت ہی برا ساتھی تھا. ولن ينفعکم، اور ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا، الیوم، آج. یہ لعنت ملامت کرنا نا، تم اس کو برا کہو وہ تمہیں برا کہے، آج یہ لعنت ملامت کرنا تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دے گا. اذ ظلمتم، جب تم دنیا میں ظالم تھے. انکم، بے شک تم، فی العذاب، عذاب میں، مشترکون، اب اکٹھے ہو، شریک ہو. اب شیطان بھی عذاب میں شریک ہے، تم بھی عذاب میں شریک ہو. نہ تمہاری لعنت ملامت کی وجہ سے یا تمہاری کسی معذرت سے نہ تمہارے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ شیطان کو کوئی فائدہ پہنچے گا. افانت، کیا آپ، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ تسمع، سنوا سکتے ہیں، الصم، بہرے کو، او تہدی، یا راستہ دکھا سکتے ہیں، العمی، اندھے کو. افانت تسمع الصم، کیا آپ بہرے کو سنوا سکتے ہیں، او تہدی العمی، یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں. ومن، اور جو، کانا، ہو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، تو آپ اس کو گمراہی سے نکال سکتے ہیں. فَإِمَّا، پس اگر، نذهبن، ہم لے گئے، بکا، آپ کو. فَإِمَّا نذهبن بکا، پھر پس اگر ہم آپ کو لے گئے، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے. فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، منہم، ان سے، منتقمون، ان سے تو ہم نے بدلہ لینا ہے، ان سے ہم نے انتقام لینا ہے. او نرینکا، یا ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھا دیں، الذی، وہ، وعدناہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ہم آپ کو دکھا دیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے پہلے ہی ہم دنیا سے اٹھا لیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں، آپ کے سامنے وہ عذاب آ جائے. فَإِنَّا، تو بے شک ہم، علیہم، ان پر، مقتدرون، پوری قدرت رکھنے والے ہیں. فَاسْتَمْسِكْ، آپ مضبوطی سے جمے رہیے، بالذی، اس پر، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے بارہا کہی گئی ہے مختلف الفاظ میں، لیکن یہ صرف حضور کے لیے مخصوص نہیں ہے، پوری امت کے لیے. جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس تعلیم، پیغام، ہدایت آئی ہے نا، اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے. اس لیے وہ جو آخری تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ حجۃ الوداع، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم شیئین، یا ترکت فیکم ثقلین بھی آیا ہے، میں دو بہت بڑی چیزیں، بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو تھامے رکھو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اس میں فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، ان کو تھامے رکھو گے نا کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
تو فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیے. انکا، بے شک آپ، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لذکر لک، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی، وَلِقَوْمِک، اور آپ کی قوم کے لیے بھی. یہ آپ کے لیے بھی ایک نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جلد ہی تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہارا اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا. یہ سوال انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوگا، یہ سوال قوموں سے بھی ہوگا. وَاسْأَلْ، پوچھئے آپ، من ارسلنا، جو ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسلنا، اپنے رسول، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھئے. اجعلنا، کیا ہم نے بنائے تھے، من دون الرحمن، اللہ کو چھوڑ کر، آلہتن، ایسے معبود کہ یعبدون، جن کی عبادت کی جائے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج سے کچھ ہی عرصہ قبل نازل ہوئی ہے. معراج سے کچھ عرصہ قبل پہلے نازل ہوئی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے معراج پر، وہاں انبیاء سے باقاعدہ ملاقات ہوئی. اب یہاں سوال ہے نا، پوچھیے انبیاء سے، تو بھئی انبیاء تو دنیا سے چلے گئے ہیں، کہاں میں کیسے پوچھوں؟ اور اللہ فرما رہے ہیں پوچھیے، تو پھر اللہ نے ملاقات کا انتظام فرمایا، لیجئے، موجود ہیں، پوچھیے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھیے جو ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول، آپ ان سے پوچھیے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ ویسے قرآن کریم میں ان نبیوں کی خود تعلیم آ چکی ہے، ان نبیوں کا خود پیغام آ چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم قرآن کریم میں آ چکی ہے، ان کی شہادت آ چکی ہے. تو وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، پوچھیے آپ، من ارسلنا، جو ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسلنا، اپنے رسول، پوچھیے ان سے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے؟ بس یہاں تک.